بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وإن أراد فسادا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس دودھ پلائیں، حولین کاملین، پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاع، یہ اس کے لیے ہے جو دودھ کی مدت کو پورا کرنا چاہے، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور باپ پر دودھ پلانے والیوں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو تکلیف نہ دی جائے مگر اسی قدر کہ جو اس کی طاقت ہو۔ لا تضار والدۃ بولدها، اور نہ ماں کو اس کے بچہ کی وجہ سے تکلیف دی جائے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ باپ ہی کو ان کی اولاد کی وجہ سے، وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی ویسا ہی نان دفعہ ہے۔ وَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اور پھر اگر دونوں اپنی رضامندی سے اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں، وَتَشَاوُرٍ، مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر کسی اور سے اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، بشرطے کہ تم دو جو دستور کے مطابق تم نے دینا ٹھہرایا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ خوب دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ طلاق کے مسائل کے بعد یہ آیت مبارکہ بچے کے بنیادی حقوق میں سے ایک حق رضاعت کو بیان کر رہی ہے۔ رضاعت کہتے ہیں بچے کا کسی عورت کا دودھ پینا، وہ عورت اس بچے کی حقیقی ماں بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری عورت بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر بنیادی چیز کہ جب ماں ہی اپنے بچے کو دودھ پلائے، جیسے کہ اس پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے، تو وہ اس کی ماں ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسری عورت بچے کو دودھ پلائے تو اس کو رضاعی ماں کہتے ہیں، اور پھر جیسے حقیقی ماں کی وجہ سے جن جن رشتوں کے قائم ہونے سے یہ بچہ دوسری عورتوں پر اس کا نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے، اسی طرح رضاعی ماں کے وہ رشتے جو غربت والے ہوں ان کے ساتھ بھی اس بچے کا نکاح شادی نہیں ہوتی۔ اس کی بہت بڑی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ آپ نے حضرت سعدیہ حلیمہ کا دودھ پیا
اور وہ آپ کی رضائی ماں کہلائے، اور اس کے بعد جو ان کی اولاد ہوگی وہ نبی علیہ السلام کے رضائی بہن بھائی کہلائیں گے، اور ان کا حرمت میں وہی رشتہ ہوگا جو حقیقی بہن بھائی کا ہوتا۔ یہ پہلی بنیادی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ماں بچے کے والد یعنی اپنے شوہر کے پاس رہتی ہے اور کوئی معاملہ گڑبڑ نہیں ہے، ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، تو اس کی صورت یہ بنے گی، تو اس صورت میں ماں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ باقی نان و نفقہ، خرچہ، کپڑا، لباس، غذا، وہ تو شوہر کی ذمہ داری ہے ہی۔ دوسری صورت کیا ہوگی؟ طلاق ہو چکی ہے، جیسے کہ پیچھے طلاق کا معاملہ آ رہا ہے، طلاق ہو چکی ہے لیکن ابھی وہ عورت اپنے جس شخص نے اس کو طلاق دی، شوہر نے طلاق دی، اس کی عدت میں ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ دوران عدت اپنے بچے کو ضرور دودھ پلائے، اور دوران عدت بچے کا اور اس عورت دونوں کا خرچہ اس کے شوہر کی اور اس کے باپ کی ذمہ۔ تیسری صورت، عدت گزر چکی ہے، اب عورت کو یہ حق حاصل ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ وہ جہاں چاہے اپنی دوسری شادی کر سکتی ہے، اس کو روکا نہیں جائے گا۔ اب یہاں پر عورت اگر چاہے تو اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے، اس پہ کوئی بندش۔ اب عورت کو یہ حق حاصل ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ وہ جہاں چاہے اپنی دوسری شادی کر سکتی ہے، اس کو روکا نہیں جائے گا۔ اب یہاں پر عورت اگر چاہے تو اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے، اس پہ کوئی بندش، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اگر باپ اسی عورت کا یعنی اس کی حقیقی ماں کا دودھ پلانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس عورت کی جو اس کی سابقہ بیوی تھی اور اس کی تو بچے کی ابھی بھی ماں ہی ہے، وہ اس کو دستور کے مطابق اس کو نان و نفقہ خرچہ پانی دے، تاکہ یہ اس کے بچے کو جو ماں کا بھی بچہ ہی ہے لیکن ذمہ داری پالنے کی کس کی ہے؟ باپ کی ہے، وہ اس طلاق کی عدت گزر جانے والی اپنی بیوی جو سابقہ ہوگی اس کو خرچہ دے گا اس کے بچے کو دودھ پلانے کا۔ یہ تین صورتیں ہو گئی۔ پہلی صورت میں کوئی لفڑی نہیں ہے، وہ رہ رہے ہیں، وہ عورت کی ذمہ داری ہے دودھ پلائے، نان نفقہ تو مرد کی ذمہ داری ہے ہی۔ دوسری صورت، دوران عدت ماں دودھ پلائے بچے کو اور نان و نفقہ خاوند پر ہوگا۔ عدت گزر جانے کے بعد اگر عورت کے میں نہیں پلانا چاہتی تو عورت پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اور اگر وہ پلاتی ہے تو خاوند کو باوجود اس کے کہ اب وہ اس کے بیوی کی حیثیت سے اس کا نان نفقہ نہیں ہے، لیکن اس کے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے وہ اس کو دستور کے مطابق اچھے طریقے سے کچھ نہ کچھ خرچہ ضرور دے گی، جیسے کہ میں نے ابھی یہاں پر یہ کہا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور باپ پر دودھ پلانے والیوں کے لیے کھانا اور کپڑا ہے دستور کے مطابق، یعنی مناسب سا، نہ اس میں بخل ہو نہ اس میں بہت زیادہ خرچہ ہو، دستور کے مطابق جو مناسب خرچہ بنتا ہے لباس کا، کھانے پینے کا، وہ دیا جائے گا۔ اور اللہ نے آگے اس کی وضاحت بھی فرما دی تاکہ کوئی بھی دونوں فریقین میں سے کسی مشکل میں نہ ڈالا جائے، قسمی آزمائش میں مبتلا اس کو نہ کیا جائے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور مگر کسی کو تکلیف نہ دی جائے مگر اس کی طاقت کے مطابق، نہ ماں کو بہت زیادہ مجبور کیا جائے، یہ طلاق ہونے کی صورت میں ہے، یہ علیحدگی ہونے کی صورت میں، اور نہ باپ پر اتنا بوجھ ڈالا جائے خرچے کا کہ اس کی بھی بس ہو جائے، تکلیف کسی کو نہیں دی جائے گی۔ لا تضار والدۃ بولدہا، اور اسی طرح نہ ہی ماں کو اس کے بچہ کی وجہ سے تکلیف دی جائے، یعنی نہ ماں کو تکلیف دی جائے، اور ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے، یعنی معاملے کو انتہائی متوازن طریقے سے حل کرنا چاہیے تاکہ بچے کی
یہ دودھ پینے کی ضرورت پوری ہو سکے۔ یہ اس صورت میں ہے جب یہ دونوں میاں بیوی سابقہ ہو چکے ہیں تو یہ اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہے ہی اکٹھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو پھر عورت کو چاہیے بغیر کسی نخرے کے، ہاں سوائے اس کے کہ کوئی ایسی بیماری نہ ہو خاتون کو کہ جس کی وجہ سے اس کی موت کا اندیشہ ہو، تو پھر وہ انکار طبی وجہ سے کیا جا سکتا ہے۔ اب والد کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کا بندوبست کسی دوسری عورت کے ساتھ کرے، جیسے کہ رضائی ماں کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اگلی بات، یہ پہلی بات ہو گئی، تھوڑا سا دقیق سا مسئلہ ہے لیکن موٹی سی بات سمجھے تاکہ ہمیں قرآن کا فہم حاصل ہو۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث پر بھی ویسا ہی نان و نفقہ ہے۔ اب اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ ابا جی فوت ہو گئے ہیں، بچہ یتیم ہے، اب عورت مدت گزرنے کے بعد فوتگی کی جو عدت ہے وہ دوسرا نکاح کرتی ہے اور بچہ ابھی مدت رضاعت میں ہے، تو پھر اس کے دودھ پلانے کا بندوبست اور اس کا خرچہ کون کرے گا؟ قرآن نے اتنا خیال رکھا بچے کا، تو یہ بھی حکم بیان کر دیا اگر ایسی بھی صورت ہو جائے، عموماً شاید نہ ہو کبھی بھی، ماں کہے کہ میں جب تک دودھ پلاتی رہوں گی میں دوسری شادی نہیں کروں گی، لیکن اگر صورت کوئی ایسی آ جائے تو اب کیا ہے، بچہ یتیم ہے، ماں ہے لیکن عدت گزر چکی ہے اور وہ دوسری شادی کی خواہش رکھتی ہے، تو اس صورت میں وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، تو نان و نفقہ بھی اسی طرح وارث پر ہوگا۔ ہم وارث کسے کہیں گے؟ وارث کہیں گے یہ بچہ جس کا نان و نفقہ مقرر کیا جا رہا ہے، جس کے لیے دودھ پینے کا بندوبست کیا جا رہا ہے، اگر یہ مر جائے، اس کے مرنے کے بعد اس کے پاس جو جائیداد ہے جو اس کو اپنے باپ کی طرف سے ملی ہے، اگرچہ یقیناً اس کی ملکیت تامہ تو نہیں ہے، وہ تو نابالغ ہے، لیکن اس کو اپنے باپ کی وجہ سے حصہ تو کچھ نہ کچھ بیٹا ہونے کی وجہ سے ملا ہے، اب وہ اس کی جائیداد جو بھی ہے، جو بھی اس کی وراثت ہے، جو اس کے نام تو ہے لیکن ابھی ملکیت تامہ تو واقعی نہیں ہے، 6 مہینے کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، سال کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے نام تو ہے۔ اگر یہ بچہ فوت آ جائے، فرض کرے یہ بچہ فوت ہو جائے، تو اس کے جو ورثاء بنیں گے، اس کی جائیداد کے جو حصے دار بنیں گے، وہ وارث کہلائیں گے، وہ اس بچے کے لیے نان و نفقے کا بندوبست کریں گے۔ وہ چچا بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کے بہن بھائی بھی بالغ ہو سکتے ہیں، اب اس کا خرچہ اس کے مرنے پہ، اگر کوئی فرض کر رہے ہیں نا، اس کے مرنے پر اس کی جائیداد جس کو جائے گی وہ ذمہ دار ہوں گے کہ اس کا رضاعت کا دودھ پینے کا جو خرچہ ہے یہ لوگ اٹھائیں۔ یہ ایک بڑا ہی باریک سا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بھی حل نکالا۔ اس کے علاوہ اگر اس کی جائیداد ہو ہی نہ، ابا بھی ایسے ہی تھا اور چھوڑ کے کچھ نہیں گیا، اب یہ مدت رضاعت میں ہے، تو پھر کون نان و نفقہ؟ تو بیان کیا جاتا ہے اس کا سارے، وہ اس کی جو ہے وہ ذمہ داری۔ اگر وہ بھی نہیں ہے ہی کوئی نہیں، تو اس صورت میں حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اس کھانے پینے کے اخراجات کو اپنے سرکاری خزانے سے کرے۔ یہ ساری صورتیں فقہاء نے بیان کی تاکہ اگر کوئی صورت پیدا بھی ہو جائے اس کا کوئی حل اور کوئی راستہ موجود ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر دونوں اپنی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ دونوں میاں بیوی نہیں دودھ چھڑانا چاہتے، نہیں پلانا، جیسے کہ آج کل کے ماحول میں اس طرح کی کئی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ماں باپ ہی کہتے ہیں اس کو ہم گائے کا دودھ لگا دیتے ہیں، بکری کا لگا دیتے ہیں، خشک لگا دیتے ہیں، تو دونوں اگر آپس میں مل کے فیصلہ کر لیں، بچے کی غذائی ضرورت پوری ہونی چاہیے، اس فیصلے کا ان دونوں کی مشاورت سے کوئی گناہ، کوئی ان پر وزن بار نہیں۔ اگلی بات، غور طلب بات، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ،
اور اگر کسی اور سے اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، بشرطے کہ تم دے دو جو دستور کے مطابق تم نے دینا ٹھہرایا۔ اب یہاں پر کیا صورت ہوئی کہ یہ دونوں میاں بیوی دودھ کے لیے کسی تیسری عورت کی خدمات حاصل کرنا چاہتے، اسی کو کیا کہیں گے؟ رضائی ماں کا رشتہ قائم ہونے کا یہ سبب بنے گا۔ تو اس میں بھی اسلام نے اجازت دی ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں سب سے بڑی وجہ اس کی حقیقی ماں کی یہ پوزیشن نہ ہو، طبی طور پر کمزوری کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی ضعف کی وجہ سے، کسی عارضے کی وجہ سے، کچھ بھی صورت ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں یہ کسی اس حقیقی ماں کے علاوہ کسی اور کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں جب یہ خدمت حاصل کریں گے تو اس کو خرچہ وغیرہ دیں گے، اور اس دودھ پینے پر وہ اس کی کیا بن جائے گی؟ رضائی ماں۔ اور رضائی ماں کے ساتھ جو جو رشتے جڑے ہوئے ہیں اس بچے کے لیے وہ اسی طرح حرام ہوں گے، حرمت والے ہوں گے جیسے حقیقی ماں۔ یہ تو سیدھا سا مسئلہ ہے۔ پچھلے دنوں آپ کے پاکستان کراچی میں حکومت سندھ کی مرضی کے ساتھ اور ان کے تعاون کے ساتھ ایک ملک بینک قائم ہوا، جس میں یہ کہا گیا کہ کوئی عورتیں اگر اپنا دودھ ڈونیٹ کرنا چاہیں، جیسے یہ خون دیا جاتا ہے، ڈونیٹ کرنا چاہیں وہ ملک بینک میں جمع کرائیں، اور پھر اس دودھ کو ان بچوں کی جن کی دودھ کی کمی ہے، ضرورت ہے، پورا کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ بڑے ہی لطف کی بات یہ ہے کہ وہ غالباً عذرا بلیچو ہے، ان کی وزیر صحت ہے سندھ کی، اس نے اسی آیت سے استدلال، اسی آیت کو پکڑا جب قرآن اجازت دے رہا ہے کہ تم کسی دوسری عورت کا دودھ اپنے بچے کو پلا سکتے ہو، آیت بالکل یہی ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر اس کا استدلال کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ وہ بالکل غلط کیوں ہے؟ اگر ملک بینک کئی سینکڑوں عورتوں کا، بیسیوں عورتوں کا دودھ اکٹھا ہو رہا ہے اور بچے پی رہے ہیں، بعد میں وہ حرمت کے اور رضاعت کے مسائل کیسے ہم حل کریں گے؟ اس کی جان پھٹک کیسے کی جائے گی کہ اس نے کس کس کا دودھ، ماں کا دودھ، عورت کا دودھ پی لیا، اب اس کا کس کس کے ساتھ نکاح جائز نہیں رہا؟ یہی وہ شبہ تھا، یہی وہ تردد تھا، اور وہی علماء کا ایک اس پر اتفاق تھا۔ ایسا کرنے سے تو ہم حرام حلال کے قاعدے پر جو دین نے مقرر کیا ہے رضائی ماں کی صورت میں اس پر پورا نہیں اتر سکیں گے، کیونکہ نامعلوم عورتوں کا دودھ ہوگا، بچہ جوان ہوگا، اب پتہ نہیں وہ اپنی رضائی بہن سے ہی شادی ہو جائے، اس کی رضائی خالہ سے ہی شادی ہو جائے، رضائی پھپھی سے ہی شادی ہو جائے۔ اس شبے کا اظہار کرتے ہوئے علماء کرام پورے پاکستان نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، جبکہ ان محترمہ نے اس آیت سے استدلال کیا، بھئی اگر استدلال اس آیت سے کرنا ہے تو پھر معلوم بچے کو معلوم عورت کا دودھ پلاؤ، معلوم بچے کو معلوم عورت کا دودھ پلایا جائے، تاکہ بعد میں رشتہ رضاعت جو ثابت ہو رہا ہے اس پر بھی حرمت حلت کے مسائل کیے جا سکے۔ اگر آپ نامعلوم عورتوں کا دودھ ایک بچے کو پلا دیں گے پھر وہ پوری زندگی نامعلوم ہی رشتوں میں پٹکا رہے گا، اور یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اللہ کا شکر ہے آواز اٹھائی گئی اور وہ کام وہیں پہ ٹھپ ہو گیا۔ اس آواز کے ساتھ کہ مولوی بچوں کو دودھ نہیں پلانا چاہتے، پھر مسئلہ حرام حلال کا تھا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، آپ پلائیں، اور پھر ان رشتوں کی پاسداری اور حرمت کا بھی خیال کریں جو ہماری شریعت کا تقاضا ہے۔ اور اللہ نے آگے فرما بھی دیا کیا؟ واتقوا اللہ، ان سارے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کا خوف، ڈر، حدود ان کو پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے خامند ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے رضائی۔
مدت رضاعت ہو، چاہے وہ غیر عورت کا دودھ پلانا ہو، ان تمام معاملات میں اللہ کا خوف سب سے برتر رہنا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ اسے جو تم کرتے خوب دیکھتا ہے۔ اللہ تمہیں خوب دیکھ رہا ہے، تم جتنا مرضی مکسنگ کر لو، اللہ خالص کو اور اللہ تعالیٰ بلاوٹ کو الگ کرنے پہ قادر ہیں۔ ہمیں اپنے طور پر اتقوا اللہ کے اصول پہ قائم رہنا